خوشی خوشی لندن میں شادی کے لیے ہاں کر دی تھی میں نے، یہ سوچ کر کہ وہاں جاؤں گی تو لائف سٹائل چینج ہو جائے گا، مہنگے مہنگے ڈیزائنر کپڑے خریدوں گی، برانڈڈ جوتے ہوں گے، اور میک اپ کی تو بات ہی نہ پوچھو، لوگ دور دور سے تو برطانیہ جاتے ہیں میک اپ خریدنے کے لیے، اور میں وہاں پر جا کر زندگی گزاروں گی۔ یہ سب کچھ ایک خواب کے جیسا لگ رہا تھا، لیکن جب برطانیہ آئی تو روز وہی جوڑا پہننے کو ملا۔ یہ کون سا لندن تھا جہاں پر وہی پرانے کپڑے پہن کر میں یہ روز سوچتی تھی کہ اپنے گھر میں ہی تو رہنا ہے، میں نے کون سا کہیں جانا ہے۔ اپنے آپ کو روز نظر انداز کرتے اس عادت نے میری خوشی اور خود اعتمادی دونوں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ کیا آپ بھی روز وہی پرانے کپڑے پہنتی ہیں اور اپنے آپ کو نظر انداز کرتی ہیں؟ تو آج کی یہ کہانی آپ کے لیے ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ برطانیہ میں رہنے والی ایک ایسی ہی پاکستانی ماں کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، جس نے کہ برسوں تک اپنے خاندان کے لیے سب کچھ کیا، مگر ایک دن اسے احساس ہوا کہ اس نے دنیا کا سب سے اہم انسان کھو دیا ہے، اور وہ انسان خود وہ تھی۔ کبھی کبھی عورت کو نئی زندگی شروع کرنے کے لیے کسی بڑے معجزے کی نہیں، صرف اپنی قدر پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ زندگی کی گہما گہمی میں ہم انسان اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ عورتیں، اور یہاں پہ برطانیہ میں رہنے والے ہم جتنے بھی پاکستانی ہیں نا، یہاں پر آ کر صرف اور صرف پیسہ بنانے کی ایک مشین بن جاتے ہیں، اور یقین مانے میں نے یہاں پر رہتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے نا، یہ ان کے اپنے کسی کام نہیں آتا ہے، سوائے اس کے کہ دوسروں کو یہ ثابت کر سکیں کہ ہم امیر ہیں، ہم زندگی میں سیٹل ڈاؤن ہیں، ہم زندگی سکون کے ساتھ گزار رہے ہیں، وہ بھی صرف دوسروں کو شو آف کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ برطانیہ میں رہ رہے ہیں اور انگلینڈ اور ویلز میں رہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو میں یہاں پر نا ایک ایڈوائس لازمی دوں گی کہ آپ لوگ اپنی ول جو ہے نا، اپنی وصیت وہ لازمی طور پر تیار کر لیں۔ آپ کہیں گے کہ ویڈیو کی بگننگ تو اتنی انرجیٹک تھی اور موٹیویشن والی تھی، اور بات جو ہے وہ میں وصیت کی طرف لے گئی ہوں، ول کی طرف لے گئی ہوں، تو دیکھیں جی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اور صرف سانسوں کی ایک ڈوری ہی تو ہے، اور اس ڈور کو نہ جانے کب جو ہے وہ اختتام آ جائے، یہ ڈور ٹوٹ جائے تو انسان ریئلٹی سے منہ نہیں پھیر سکتا۔ تو اس لیے آن ٹائم یہ نہ سوچیں کہ بھی ہماری عمر 30s ہے، 40s ہے، یا ابھی بہت وقت باقی ہے، اپنی ول آن ٹائم آپ لکھوا لیں۔ اور ول لکھوانے کے لیے یہاں پر آپ کے لیے ایک اسپیشل آفر ہے۔ ولو ولز کے نام سے آن لائن ولز لکھنے کی ایک ویب سائٹ ہے، آپ اس کو جوائن کریں۔ اس کا لنک جو ہے وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، ایزیلی آپ ان کو فائنڈ کر سکتے ہیں آن لائن اس لنک کے اوپر کلک کر کے، اور ZFH10 کا آپ نے کوڈ استعمال لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے۔ یہ ان کی جو ول ہے نا، بہت ہی سستی تیار ہو جاتی ہے آن لائن، آپ اسے سیکریٹلی اپنے بچوں سے بھی چھپا کے، گھر والوں سے بھی چھپا کے، کہ مطلب ان کو پتہ نہ چلے، تو آپ ایزیلی گھر بیٹھے ہوئے بھی اس کو تیار کروا سکتے ہیں۔ ان کی بیسک، پریمیم اور مرر آن لائن ول کی آفرز ہیں، اور بہت ہی سستے ریٹس ہیں ان کے۔ تو آج ہی اس ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو آپ کلک کریں اور اپنی وصیت آن ٹائم لکھوا لیں۔ ZFH10 کا کوڈ آپ نے لازمی یوز کرنا ہے۔ چلیں جی، تو آج شروع کرتے ہیں آپ کے ساتھ برطانیہ میں آنے والی سمیہ کی کہانی۔ سمیہ کی شادی یہاں پر برطانیہ میں ہوئی تھی، پاکستان سے یہ یہاں پر لنڈن آئی، بڑی ہی ہنسی خوشی ان لوگوں کی شادی ہوئی، اور سمیہ جو تھی نا، وہ پاکستان میں ایک بھرپور زندگی گزار رہی تھی، یونیورسٹی میں جاتی تھی، وہاں پہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر رہی تھی، اور اس کو بننے سنورنے کا بڑا ہی شوق تھا۔ اور سمیہ جو تھی نا، جب اس کو برطانیہ سے یہ رشتہ آیا نا، تو اس نے فوری طور پر ہاں کر دی، اپنے گھر والوں کو کہا کہ آپ لوگ جلدی سے ہاں کر دیں، کیونکہ اس سے زیادہ بڑی میری خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ میں لنڈن میں ہی چلی جاؤں، کیونکہ بننے سنورنے کا بڑا شوق تھا، فیشن فوشن کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ لنڈن جو ہے نا، وہ تو فیشن کا ہب ہے۔ اب اس نے نا اس امید پہ جو تھا نا، وہ یہاں پہ شادی کے لیے ہاں کی تھی کہ برطانیہ آتے ساتھ ہی نا لنڈن میں اس کی زندگی بدل جائے گی، روز نئے نئے کپڑے پہنے گی، ڈیزائنر کپڑے ہوں گے، مہنگے پرفیومز، اور اچھا خاصا ڈیزائنر میک اپ جو ہے نا وہ ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ دنیا کا ہر طرح کا برانڈ جو ہے نا، وہ لنڈن میں اویلیبل ہوتا ہے۔ اب جس عورت کو نا اتنا بننے سنورنے کا شوق ہو، پاکستان میں نا کیا تھا کہ اس کو ہر 2-3 ماہ کے بعد نا نیا جوڑا لازمی بناتی تھی، اور گھر والوں کے ناک میں نے اس نے دم کیا ہوتا تھا کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، اور اسپیشلی جب یہ یونیورسٹی جاتی تھی نا،
تو اس وقت گھر والوں سے اسپیشل فرمائش کروا کے ہر 2 مہینے کے بعد تو لازمی طور پہ نا یہ سوٹ خرید لیا کرتی تھی. اب جب برطانیہ آئی، اس کو یہ تھا کہ بھی یہاں پر آ کر تو وارے نیارے ہی ہو جائیں گے، زندگی کا رخ ہی بدل جائے گا، اور انسان پاکستان میں رہتے ہوئے بہت ساری امیجینیشنز کرتا ہے. اب جب سمیہ یہاں پہ یو کے میں آ گئی نا، تو یہاں پر آ کے اس کی ایک گھریلو زندگی شروع ہو گئی. کہاں پہ وہ روز یونیورسٹی جا رہی تھی، وہاں پہ فیشن ہو رہے تھے، سہیلیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، کہیں باہر جی گپیں لگ رہی ہیں، کہیں پہ کھانا پینا ہو رہا ہے، وہاں پہ پارٹیز وغیرہ بھی چلتی ہوتی تھیں. پارٹیز آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں چھوٹی موٹی مطلب کہ یونیورسٹی لیول پہ ہوتی ہیں، گیدرنگز ہو جاتی ہیں. اب جی یہاں پہ یو کے آنے کے بعد نا سب سے بڑا جھٹکا اس کو یہ لگا کہ یہاں پہ وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی. شوہر دن رات کام میں مصروف رہتا تھا، ظاہر سی بات ہے یہاں پر ہر بندے کو جاب کرنی پڑتی ہے، اور سمیہ جو تھی اب دن رات گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی. آ کے یہاں پہ شروع کے شادی کے دن بڑے اچھے گزرے، لیکن پھر 2 ماہ کے بعد نا وہی روٹین لائف شروع ہو گئی. اب اس نے نا شروع میں کمپرومائزنگ سچویشن میں ہوتا ہے انسان کہ بھی میں یہاں پر نیا آیا ہوں، لیکن جی اب روٹین بن چکی تھی، بچے ہو گئے، دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پر سمیہ کو آئے ہوئے جی اسی طرح سے 15 سال گزر گئے. اور ان 15 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 بچوں کی نعمت سے نوازا، اور ان 15 سالوں میں سمیہ کے اندر وہ جتنی انرجی تھی نا، وہ انرجی لیول بالکل ڈاؤن ہو گیا. اور کہاں وہ روز نئے کپڑے پہنا کرتی تھی، اور تیار شیار ہونا، ہاتھوں پہ جی نیل پالش لگ رہی ہے، میک اپ خریدے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ برطانیہ آنے کے بعد بالکل ہی کایا پلٹ گئی، سوچا کچھ اور اندر سے جب چوہا نکلا تو وہ کچھ ہی اور ہی نکلا. اب جی یہ 15 سال اس نے نا سمیہ نے یہاں پر جو گزارے نا، وہ اس ذہنی اذیت میں گزارے کہ اس کے پاس پہننے کے لیے نئے کپڑے نہیں ہوتے تھے. وہ اس وجہ سے نہیں کہ بھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے، یا شوہر اس کو پیسے نہیں دے رہا تھا، یا وٹ ایور. یہاں پہ برطانیہ میں رہتے ہوئے نا تقریباً ہر پاکستانی عورت کے ساتھ یہ سب کچھ لازمی ہوتا ہے، چاہے وہ اس کو ایکسپلین کرے یا نہ کرے. اور آئی ہوپ کہ میں مطلب انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ پاکستان میں بھی کئی گھروں میں ایسا ہی ہوگا کہ عورتیں خود کو نظر انداز کر دیتی ہیں گھر کے کاموں میں، روٹین میں، بچوں میں. اور اسپیشلی برطانیہ میں رہنے والی خواتین جو پاکستانی خواتین ہوتی ہیں، یہاں پہ ہاؤس وائفز بن جاتی ہیں آ کے، ان کی زندگی تو سٹک ہو کر رہ جاتی ہے. یہی سب کچھ جو تھا نا وہ سمیہ کے ساتھ ہوا. وہی گھر کی روٹین، روز صبح اٹھنا، بچوں کا لنچ باکس تیار کرنا، چائے بنانی، شوہر کو کام پر بھیجنا، اور وہی گہما گہمی گھر کی صفائی، پھر جی اس کے بعد کھانا بنانا، بچے اسکول سے لے کر آنا، ان کو ہوم ورک کروانا، بچوں کو ٹائم دینا، ان کو پارک لے کے جانا، روز کی وہی روٹین. اور اس روٹین میں سٹک ہو کر رہ گئی تھی جی سمیہ کا انرجی لیول بہت ہی ڈاؤن ہو گیا تھا. وہ بہت زیادہ ڈیپ ڈپریشن میں جا چکی تھی، اور اکثر یہ سوچا کرتی تھی شروع کے سالوں میں کہ یہ کون سا لنڈن ہے جہاں پر کہ آ کر نئے کپڑے تک پہننے کو میں ترس گئی ہوں، نیا جوتا تو لینا کہیں دور کنا کی بات ہو گیا ہے. اور آہستہ آہستہ یہ سوچ جو تھی نا وہ اس کی دماغ سے کہیں دور چلی گئی تھی، اس نے یہ بات سوچنا ہی چھوڑ دی تھی. اور وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ برطانیہ میں رہتے ہوئے کپڑوں کی ویرائٹی کم ہوتی ہے. یہاں پہ پاکستانی کلوز جیسے کہ بھی نیا سوٹ خریدنا، یہ چیز جو ہے نا وہ بہت ایکسپینسو پڑتی ہے، کیونکہ یہاں پہ پاکستانی کلودنگ جو ہے نا وہ بہت ہی مہنگی ہوتی ہے. اب جی پاکستان میں تو رہتے ہوئے نا انسان نہ بھی ہونا تو عید پہ لازمی نیا جوڑا خریدتا ہے، اور سال میں 2 عیدیں آتی ہیں تو 2 نئے جوڑے تو دیکھنے کو مل ہی جاتے ہیں. لیکن جب برطانیہ آنے کے بعد ان 15 سالوں میں اس نے شاید ہی کوئی نیا جوڑا خریدا ہو، اور وہی پرانے کپڑے جو کہ پاکستان سے لے کر آئی تھی بار بار پہننے کی وجہ سے ان کے رنگ مدھم ہو چکے تھے، اور کئی ایک کی تو نا سلائیاں بھی کھل چکی تھیں. اور کئی ایک کپڑے ایسے تھے کہ بھی جن کے ٹراؤزرز جو تھے وہ نہیں تھے، اور کئی ایک ایسے تھے کہ جن کی قمیضیں نہیں تھیں. اب جی اس نے نا مطلب یہ بھی تردد نہ کرنا سمیہ نے کہ میں میچنگ ایٹ لیسٹ کر کے کپڑے پہن لوں، کہ وہی سیم ٹراؤزر اور شرٹ ہو، وہی سیم دوپٹہ ہو، بلکہ کیا کہ بھی جو چیز ہاتھ لگنی نا اس نے وہی پہن لینی. بچوں کے اسکول جانا تو اس نے یہ چیز مائنڈ ہی نہیں کرنی، آگے سے کہنا کہ میں نے گھر میں ہی رہنا ہے، میں نے کون سا کہیں جانا ہے. اور جب کبھی شوہر نے کہنا کہ یہاں سے شاپنگ کر لو تو کپڑوں کے ریٹ سن کر جو کہ آسمان کو چھو رہے ہوتے تھے، کوئی 150 پاؤنڈ کا، کوئی 200 پاؤنڈ کا سوٹ ہونا، اور اس نے کہنا کہ رہنے دیں کوئی بات نہیں، جب پاکستان جائیں گے تو تب جا کے بنا لیں گے. اب یہ اکثر سوچا کرتی تھی کہ کیا میں وہی سمیہ ہوں جو کہ پاکستان میں ہوا کرتی تھی، اور مجھے روز نئے نئے کپڑے پہننے کا شوق ہوتا تھا، اور میں لنڈن میں اس لیے آئی تھی کہ بھی میں جو ہے وہ روز وہی ایک پرانا جوڑا پہنوں گی جن کے رنگ بھی اڑ چکے ہوں گے اور ان کی سلائیاں بھی کھل چکی ہوں گی.
خیر اب جی کرتے کرتے نا ایسے ہی یہ زندگی کا ٹائم گزرتا گیا. سمیہ کے بچے بڑے ہونے لگے اور بچے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے لگے. وہ دیکھتے تھے کہ ماں تقریباً ہر روز ریپیٹیشن میں وہی کپڑے پہن رہی ہے. ہر دوسرے تیسرے دن وہی کپڑوں کی باری آ جاتی تھی اور سمیہ جو تھی نا اب روز بنا سنورا کرتی تھی. بس جی ذہن میں وہی ایک بات ہوتی تھی کہ میں نے کون سا کہیں جانا ہے, یہ یہاں پہ کون ہے جس نے کہ مجھے دیکھنا ہے. شوہر جو تھا وہ سارا سارا دن کام پہ مصروف ہوتا تھا. شام کو جب وہ تھکا ہارا واپس آتا تھا تو بس کھانا کھانے کے بعد سونے کی طرف جانا. یہاں پہ وہ چونچلے نہیں ہوتے نا کہ بھی جب شوہر گھر آیا تو کہیں بھائی آئس کریم کھانے کے لیے جا رہے ہیں یا کہیں آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں. ایک تو ویدر سچویشن ایسی ہوتی ہے, دوسرا ہر بندہ یہاں پہ مصروف ہوتا ہے, تیسرا یہاں پہ ویدر کی وجہ سے نا انسان بہت جلدی تھک جاتا ہے. اور ایسی صورتحال میں اس نے خود بھی تھکے تھکے ہونا, سمیہ نے, اور شوہر نے بھی باہر سے تھکے ہوئے آنا, تو باہر آؤٹنگ کا تو جواز ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اور دوسرا آف کورس یہ بھی بات ذہن میں ہوتی تھی کہ باہر جائیں گے پیسے خرچ ہوں گے, سیونگ کرنی چاہیے, بچے بڑے ہو رہے ہیں, گھر کی مورگیج دینی ہے, بل, ٹیکسز, گھر کے اخراجات, کھانے پینے کے جو اخراجات ہوتے ہیں, ان سب چیزوں میں نا سمیہ سٹک ہو کر رہ گئی تھی. اور وہ اکثر سوچا کرتی تھی یہ کون سا لندن ہے جہاں پر کہ میں آئی تھی کہ نئے نئے کپڑے پہننے کو ملیں گے, برانڈڈ جوتے ہوں گے, اچھا میک اپ کرنے کو ملے گا, لیکن جی یہ سب چیزیں تو کہیں پیچھے ہی کھو کر رہ گئی تھیں. اب جی ایک روز کیا ہوا کہ سمیہ کی بیٹی کے اسکول میں مدرس میٹنگ تھی اور سمیہ وہاں پر جانے کے لیے تیار ہونے لگی تو اس نے وہی اپنے کپڑے نکالے جو کہ نارمل روٹین میں ہوتے تھے, اور کپڑوں کا رنگ بہت ہی زیادہ ڈل ہو چکا تھا اور کپڑے جو تھے وہ شاید ان کی سلائی بھی کہیں سے کھلی ہوئی تھی. اب جی اس کی بیٹی نے نا بڑی ہی معصومیت کے ساتھ اپنی ماں سمیہ سے یہ کہا کہ امی آپ روز وہی جوڑا پہن لیتی ہیں, آپ کے پاس نئے کپڑے کیوں نہیں ہیں؟ ہم تو یہاں پر لنڈن میں رہتے ہیں اور ہمارے پاس اچھے خاصے پیسے بھی ہیں, ایون پاکستان میں رہنے والی جو آپ کی سسٹرز ہیں, آپ کی جو بھابیاں ہیں, ان سے زیادہ آپ کے پاس پیسے ہیں, پھر بھی آپ روز وہی جوڑا پہن لیتی ہیں. بچی نے تو یہ بات معصومیت میں کہی, لیکن یہ بات جو تھی نا وہ سمیہ کے دل کے اوپر ایک گہرا اثر چھوڑ گئی اور وہ کتنی دیر تک بیٹھی یہی سوچتی رہی. اس کی مدرس میٹنگ بھی جو تھی نا وہ کینسل ہو گئی کہ آخر میری بیٹی میرے سے کیا اثر لے رہی ہے. میں تو جب چھوٹی ہوتی تھی تو میں اپنی ماں کو بنتے سنورتے بھی دیکھتی تھی, میری ماں جو تھی وہ نئے کپڑے بھی پہنا کرتی تھی, ہم کہیں باہر بھی جایا کرتے تھے تو ہم لوگ خوشی خوشی اہتمام کے ساتھ تیار ہوا کرتے تھے. اور ہم یہ کون سے برطانیہ میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کہ نئے کپڑوں کا منہ تک دیکھنے کو ہم ترس گئے ہیں. بات پیسوں کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہاں پر کپڑے مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں, اور جو ہیں وہ یہاں پر انڈین پرانے سٹائل کے ہیں اور پہن کر انڈین فیلنگ آتی ہے. اور جو پاکستانی یہاں پر ڈیزائنر کپڑے ملتے ہیں وہ اتنے کے زیادہ ایکسپینسو ہیں کہ انسان فضول خرچی کے نام پر اب صرف ایک ہی جوڑا لے کر اس کو دیکھتا رہے, اس کی پوجا کرتا رہے. اب جس سمیہ نا یہ بات سوچنے لگ گئی اور ان باتوں کی وجہ سے نا اب اس کو ڈپریشن بھی ہونے لگا. مطلب کہ زندگی کا ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے 14-15 سال, اور انسان اسی روٹین میں گزار دے, وہی پرانی چیزیں پہن کر, تو انسان ڈپریشن کی طرف تو جاتا ہی ہے. اور جب اس کو اس چیز کو ریئلائز کروایا جائے تو یہ چیز اس کے لیے ایبزارب کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. اب جی سمیہ نے نا ایک فیصلہ کیا, کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو ایک نتیجے پہ پہنچا لیا, اور فیصلہ یہ تھا کہ اب سے وہ وہی کچھ نہیں کرے گی جو کہ وہ پچھلے 15 سال سے کرتی آئی ہے. نہ تو اب وہ پرانے کپڑے پہنے گی, نہ اپنی ذات کو نظر انداز کرے گی, نہ یہ سوچے گی کہ مجھے کس نے دیکھنا ہے یا میں نے کون سا کہیں جانا ہے, نہ وہ یہ سوچے گی کہ لوگ کیا کہیں گے. اس نے اپنی ذات کو اب پرائیورٹی پہ رکھا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں گھر کے کام کر لوں یا میں اب دوسروں کو ٹائم دوں, پہلے بچے آئیں گے, پہلے شوہر آئے گا. اس نے اپنی ذات کو نمبر 1 پر لے کر آئی. روز صبح اٹھتی تھی, نہاتی تھی اور اچھے دھلے ہوئے کپڑے پہنتی تھی. اس نے وہ تمام کپڑے جو تھے وہ ضائع کر دیے, ان کو چیریٹی میں دے دیا جن کے رنگ مدھم ہو چکے تھے, جن کی سلائیاں کھل چکی تھیں یا وہ پھٹ چکے تھے یا وہ پیئرز میں نہیں تھے. کسی کا ٹراؤزر تھا تو کسی کی شلوار تھی, کسی کا دوپٹہ تھا. اس نے وہ تمام کپڑے جو تھے نا وہ ضائع کر دیے, اور اس نے آن لائن بیٹھ کر نئے آرڈر پلیس کیے, اور وہ اس نے تمام کپڑے خریدے جو کہ پاکستان سے وہ یہاں پر منگوا سکتی تھی. اور کئی یہ کپڑے اس نے ریڈی میڈ لیے, کئی اس نے وہاں پر سلائی کروائے, اور اس نے ایکسٹرا چارجز پے کر کے ڈیلیوری کے چارجز پے کیے اور یہاں پر اپنے لیے نئے کپڑے منگوائے. اور اب وہ اٹھ کر روز نہایا کرتی تھی, نئے کپڑے پہنا کرتی تھی. وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھنا. وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا تیار بھی کیا کرتی تھی. وہ پھر جی اپنے آپ میں پرفیوم بھی لگاتی تھی اور اپنے آپ کو نا فریش فیل کروایا کرتی تھی. اس کی وجہ سے کیا کہ اس کا ڈپریشن بھی کم ہونا شروع ہو گیا. اس کے اندر جو چڑچڑاہٹ آ رہی تھی, بچوں سے الجھ پڑتی تھی اور چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر رونا شروع کر دیتی تھی نا, یہ سب باتیں اس کے اندر ختم ہونا شروع ہو گئی تھیں.
اس نے اپنی زندگی کے 10 منٹ جو تھے نا وہ اپنی ذات کے لیے وقف کر لیے تھے، اور یہ 10 منٹ چاہے وہ ارلی مارننگ ہوتے تھے یا دوپہر میں وہ دیا کرتی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو وقت ضرور دیا کرتی تھی۔ وہ اپنے آپ میں تیار بھی ہوا کرتی تھی، اپنے آپ کو فریش بھی فیل کروایا کرتی تھی، اور چائے کا کپ بھی جو تھی وہ اکیلی باغیچے میں بیٹھ کر پیا کرتی تھی۔ تھوڑی بہت مختصر سی واک پہ بھی اکیلے چلی جایا کرتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی، اور سب سے اہم یہ کہ وہ اب اپنی نوٹ بک بھی لکھا کرتی تھی، وہی نوٹ بک جو کہ وہ برطانیہ آنے سے پہلے پاکستان میں لکھا کرتی تھی نا۔ اس وقت لڑکیوں کی زندگی میں تھوڑا شاعری کا، تھوڑا لکھنے کا، یا تھوڑا یہ جو اپنی ڈائری بنانے کا شوق ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد یہ سارے شوق کہیں پیچھے چھوٹ جاتے ہیں۔ اب اس نے اپنے وہی شوق دوبارہ سے شروع کر دیے تھے، کیونکہ اس نے سوچا کہ زندگی بہت ہی تھوڑی ہے، پاکستان پتہ نہیں جایا جائے گا یا کہ نہیں جایا جائے گا، زندگی یہیں پہ گزر رہی ہے، اور خاص طور پہ اس نے یہ سوچا کہ میں اپنی بیٹیوں کو آگے کیا سکھا رہی ہوں۔ اگر میں خود کو ایکٹیو نہیں رکھوں گی، اپنے آپ میں اچھا فیل نہیں کرواؤں گی، تو میری بیٹیاں بھی آگے سے اپنے آپ کو ایسے ہی نظر انداز کریں گی، اور وہ زندگی میں یوں ہی میری طرح ناکام ہی رہیں گی۔ اب جب یہ سمیہ ڈائری میں لکھا کرتی تھی نا تو اس کے چہرے پر وہی پرانی ماضی کی یادیں آ جاتی تھیں، اور وہ ہلکا سا مسکرا دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کی بیٹی نے اس کو یہ کہا کہ امی جب آپ لکھتی ہیں تو آپ بہت خوش لگتی ہیں۔ یہ سن کر سمیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، اسے احساس ہوا کہ بچے صرف ہماری باتیں نہیں سنتے، وہ ہمیں جیتے جاگتے سبق کی طرح دیکھتے ہیں۔ اگر ماں ہمیشہ اپنی خوشی قربان کرتی رہے تو بچے یہی سیکھتے ہیں کہ اپنی ضرورتیں اہم نہیں ہوتیں، لیکن اگر وہ ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کی بھی قدر کرے تو بچے توازن کرنا زندگی میں سیکھ ہی لیتے ہیں۔ چند ہی ماہ کے بعد سمیہ نے اپنے اندر ایک اور تبدیلی محسوس کی۔ اب وہ ہر وقت اس بات میں نہیں الجھی رہتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ سب کچھ کرتی تھی، وہ نئی ایکٹیویٹیز کرتی تھی، نئی سرگرمیوں میں حصہ لیتی تھی جو کہ فوراً اس کے ذہن میں آتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ایک جیتا جاگتا انسان محسوس کرنے لگی تھی، اور جب کبھی اس کے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ میں اس عمر میں آ کر اب یہ سب سارے کام کر رہی ہوں، تو آگے سے وہ اپنی سوچ کو جھٹلا دیتی تھی۔ تبھی اسی وقت وہ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتی تھی کہ کیا یہ چیز مجھے خوشی اور اطمینان دے گی؟ اگر جواب ہاں میں ہوتا تو وہ بلا جھجک آگے بڑھ جاتی تھی۔ اس نے مقامی لائبریری میں ایک رائٹنگ ورکشاپ بھی جوائن کر لی تھی۔ شروع میں اسے ڈر لگتا تھا، لیکن چند ہفتوں کے بعد اسے احساس ہوا کہ اکثر لوگ اپنے بارے میں اتنا نہیں سوچتے جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ ایک سال کے بعد جب سمیہ کی زندگی باہر سے شاید بہت زیادہ مختلف نہیں تھی، اب بھی وہ ہاؤس وائف ہی تھی، بچوں کا خیال رکھتی تھی، ایک ماں تھی، ایک بیوی تھی، گھر سنبھالتی تھی، بچوں کی فکر کرتی تھی، اور روزمرہ کی ذمہ داریاں بھی نبھاتی تھی، لیکن اندر سے وہ بدل چکی تھی۔ اس کا سیلف کانفیڈنس بوسٹ کر چکا تھا۔ اب وہ جانتی تھی کہ خود سے محبت کرنا خود غرضی نہیں ہوتی، اپنی صحت کا خیال رکھنا عیاشی نہیں، اپنے شوق زندہ رکھنا وقت کا ضیاع نہیں، اور خود کو اہم سمجھنا غرور نہیں۔ ایک شام وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اس کے بالوں میں چند سفید لٹیں پہلے سے زیادہ نمایاں تھیں، چہرے پر عمر کے نشان بھی تھے، لیکن اس بار اس نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا۔ اس نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو برسوں سے اپنے خاندان کے لیے کھڑی رہی تھی، جس نے مشکلات کا سامنا کیا، جس نے محبت دی تھی، جس نے قربانیاں دی تھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس نے آخرکار خود کی قدر کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس نے مسکرا کر خود سے یہ کہا کہ میں بھی محبت، عزت اور احترام کی اتنی ہی حقدار ہوں جتنا اس دنیا کا ہر دوسرا شخص، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب سمیہ نے پہلی بار واقعے میں خوش رہنا سیکھ لیا تھا۔ سمیہ کا یہ پیغام ہے کہ زندگی بدلنے کے لیے ہمیشہ کسی بڑے معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض اوقات صرف ایک چھوٹا سا فیصلہ، اپنے لیے چند منٹ نکالنا، اپنے شوق کو دوبارہ سے زندہ کرنا، یا آئینے میں خود کو محبت سے دیکھنا ایک نئی زندگی کی شروعات بن جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ روز وہی پرانے کپڑے پہننا آپ کا مقدر بن جائے، اور آپ اپنے آپ میں یہ سوچیں کہ مجھے کون سا کسی نے دیکھنا ہے یا میں نے کون سا کسی سے ملنا ہے۔ آپ اپنے آپ کے لیے جینا شروع کریں، اپنے آپ میں وہ فریش فیلنگ لے کر آئیں کہ مجھے بھی نئے کپڑے پہننے کا اتنا ہی حق حاصل ہے، میری بھی ذات اتنی ہی امپورٹنٹ ہے، مجھے بھی اپنے آپ کو تیار رکھنے کا، اپنے آپ کو فریش فیل کروانے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ کسی دوسرے کو ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو فرسٹ پرائیورٹی پہ لے کر آئیں گے، اپنی ذات کو اہمیت دیں گے، تو دوسرے بھی آپ کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے۔ چاہے آپ برطانیہ میں رہتی ہیں پاکستانی خواتین، یا آپ پاکستان میں رہتی ہیں، اپنی ذات کو اہمیت دینا شروع کریں۔ اپنے آپ کو یہ مت کہیں کہ بھی میں قربانیوں کے لیے ہی بنی ہوں، یا میری کون سی کوئی بات ہے۔ یہ سوچیں کہ میری ہی بات ہے، اگر میں اچھی ہوں گی، میں صحت مند ہوں گی، میں اگر اپنے آپ کو
ہائی لیول پہ فیل کروں گی تو میرے بچے بھی اچھا ہی فیل کریں گے۔ کیا آپ کی رائے میں سمیہ کی یہ سوچ بالکل درست ہے؟ کیا عورتوں کو اپنی زندگی کو دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ایک ہائی لیول پہ ایک ہائی انرجی کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے لے کر بڑھنا چاہیے؟ یا کہ آفٹر 30 40 آپ کی زندگی کا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ بھی ہم صرف قربانیوں کے لیے ہی بنی ہیں، ہماری زندگی صرف اس لیے ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں، یا ہماری زندگی صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنے لیے بھی جی سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔